بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم شروع کرتے ہیں حدیث کی تیسری تقسیم. حدیث کی تیسری تقسیم یعنی راویوں کی تعداد کے لحاظ سے، عدد روات کے لحاظ سے، عدد روات کے لحاظ سے حدیث کی اقسام، عدد روات کے لحاظ سے حدیث کی اقسام. راوی کتنے ہیں حدیث کے ہر زمانے میں، اس لحاظ سے حدیث کی جو تقسیم کی جاتی ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ عدد روات. راویوں کی تعداد کے لحاظ سے حدیث کی اقسام. کتنی اقسام ہیں؟ 4. کتنی اقسام ہیں؟ 4 اقسام. سب سے پہلے ہم اسے پڑھتے ہیں حدیث متواتر. کیا ہوتی ہے؟ متواتر. متواتر وہ حدیث ہے کہ جس میں جس کو روایت کرنے والے ہر زمانے میں اتنے زیادہ راوی ہوں کہ ان سب کا جھوٹ پہ متفق ہونا عقل محال سمجھے. ان سب کا جھوٹ پہ متفق ہونا عقل محال سمجھے. یعنی عقل یہ کہتی ہے کہ مختلف علاقوں کے لوگ بیک وقت جھوٹ نہیں بولتے. بیک وقت ہاں ایک جگہ اگر کوئی ہو اس طرح تو یہ انسانی عقل کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے انہیں جھوٹ پہ اتفاق کر لیا ہو. لیکن حدیث متواتر کے راوی اتنے زیادہ ہوتے ہیں، مختلف علاقوں میں ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں عقل یہ کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی مصر میں ہے، ایک شام میں ہے، ایک عراق میں ہے، ایک خراسان میں ہے، ایک مکہ میں ہے، ایک مدینہ میں ہے، مختلف اطراف میں پھیلے ہوئے لوگ ہیں اور وہ سارے جو ہے نا یک وقت جھوٹ بول رہے ہو. ایسا عقل نہیں مانتی. تو ہمارے پاس کیا تعریف ہوئی حدیث متواتر کی؟ کہ ایسی روایت یا خبر جس کو روایت کرنے والے راوی ہر زمانے میں اتنے زیادہ ہوں کہ عقل ان کے جھوٹ پر متفق ہونے کو محال سمجھے. پھر اس کی 2 قسمیں سمجھ آ رہی ہے. پہلی قسم ہے متواتر لفظی. کیا ہے؟ متواتر لفظی. اور دوسری ہے متواتر معنوی. یعنی جو الفاظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے نقل کیے، وہی ان کے شاگردوں نے نقل کیے، پھر آگے ان کے شاگردوں نے نقل کیے. یہ سلسلہ اس انداز سے انہی الفاظ کے ساتھ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ متواتر لفظی. جو الفاظ رسول اللہ سے نقل کیے گئے تھے وہی آج تک چلے آ رہے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ متواتر لفظی. دوسرا، اگر الفاظ تو نہیں ہیں، معانی موجود. کیا ہے؟ الفاظ میں تھوڑی بہت تبدیلی ہے لیکن معنی مفہوم وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے نقل کیا تھا، ان کے شاگردوں نے بھی اسی طرح آگے نقل کرتے کرتے وہی معنی جو ہے وہی معنی اور مفہوم موجود ہے. تو اس کو متواتر معنوی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ متواتر معنوی. آپ متواتر کی مثال دیکھیں. متواتر کی ایک بہت ہی مشہور مثال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. یہ حدیث اکثر متون حدیث میں منقول ہے. بہت سارے
سارے صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. بہت سارے صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ صحابہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس شخص سے مجھ پہ جان بوجھ کے جھوٹ بولا اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے. اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے. یہ حدیث جو ہے متواتر ہے. اس میں تھوڑی بہت الفاظ کسی جگہ چینج ضرور ہیں لیکن یہ آگے والی عبارت جو ہے یہ سب میں سے ہے. اس سے پیچھے کے الفاظ میں کسی جگہ حدیث تھوڑی لمبی ہے اور کسی جگہ اس طرح مختصر ہے. اچھا جی, متواتر میں ہمارے پاس جو شرائط ہیں وہ 3 چیزیں. سب سے پہلے کیا ہے متواتر کی شرائط میں؟ پہلی شرط ہے ہر طبقے کے افراد کیا ہو, راوی کم نہ ہو. اگر کسی وقت میں راویوں کی تعداد شروع میں اگر زیادہ تھی بعد میں کم ہو جاتی ہے, صحابہ اگر 4 یا اس سے زیادہ ہیں بعد میں کم ہو گئی تو یہ متواتر نہیں رہی. دوسری چیز کیا ہے کہ لفظی یا معنوی اعتبار سے اس کا معنی مفہوم جو ہے وہ درست ہو. معنی مفہوم اس کا کیا ہو, درست ہو. یہ 2 چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. اگر یہ چیزیں نہ ہو تو وہ حدیث متواتر ہے. اچھا, راویوں کی تعداد کیا ہے؟ بعض نے لکھی ہے کہ 70 ہونی چاہیے. کتنی ہونی چاہیے؟ 70 ہونی چاہیے. لیکن اکثریت نے یہ لکھا ہے کہ کم سے کم جو راوی ہیں متواتر حدیث کی وہ کتنے ہونے چاہیے؟ 4 ہونے چاہیے. اگر 4 راویوں سے کم ہو تو وہ حدیث متواتر نہیں رہتی. 4 راویوں سے کم ہو جائے تو حدیث متواتر کم سے کم 4 راوی ہوں. کس میں؟ صحابہ میں. 4 صحابہ اس کو روایت کر رہے ہیں, پھر صحابہ کے بعد والا جو طبقہ ہے وہ بھی کیا ہو, وہ بھی کم از کم 4 یا اس سے زیادہ. 4 یا اس سے زیادہ. اگر اس سے کسی وقت یہ تعداد کم ہو جاتی ہے تو یہ کیا نہیں رہتی؟ متواتر نہیں رہتی. یہ سارے طبقے یہاں تک کہ جس محدث نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے اس وقت تک یہی اس کی تعداد رہنی چاہیے. دوسری آگے